بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ کی، جس کے پاس ہی مخلوقوں اور انجام کا اور معاملات کا آخری منزل ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی ذات سب پر غالب ہے اور وہ بہت ہی بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور فیصلے پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان اور عمل صالح کے لیے اسی ذات سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح گواہی دیتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے تمام اصحاب کرام پر اور ہر اس شخص پر جو قیامت تک آپ کی اتباع اچھی طرح سے کرتے رہیں گے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنی طرف بلانے والا اور سراج منیر بنا کر کے بھیجا، اور جس کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے تاریکی سے نکال کر اجالے کی طرف لایا۔ اے اللہ کے بندو، ہم اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، وہ علماء جو واقعی میں عالم با عمل ہیں، وہی حقیقت میں انبیاء و رسول کے وارث ہیں۔ اللہ کا ان تمام پر درود و سلام ہو، کیونکہ بے شک وہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ قرآن و سنت کو بیان کرنے والے یہی شخصیات ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے سے ہمارے جانوں اور ایمان کی حفاظت ایمان اور دین کی وجہ سے کر رکھا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں، مالوں اور اپنے وقتوں کی قربانی اسلام کی نشر اور اشاعت کے خاطر اور اسلام اور اہل اسلام کی دفاع کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس امید میں کہ اللہ رب العالمین انہیں عظیم اجر سے نوازے۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں علم و ایمان کی ترقی عطا کی اور ہمیں عمل صالح کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یقیناً یہ تو لوگوں کے لیے ستارے کے مانند ہیں، بلکہ یہ دنیا کے وہ سورج ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو امت کے شیرازے کو جمع کرتے ہیں اور ان کی صفوں کو ایک کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہی سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کی ذات نے اہل علم اور اے مومنوں تم میں سے جو اہل علم ہے، اہل علم اور تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو امت کے صحیح قائد کہلانے کے حقدار ہیں، جن کی وجہ سے تمام خلل کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی وجہ سے تمام عزت و کرامت انسانیت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مضبوط قلعہ ہیں اور وہ مضبوط تانا بانا ہیں امت کے لیے، جن کے سائے تلے پناہ لیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دلوں پر سب سے زیادہ غموں کا پہاڑ اگر کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے اور دل کے اندر سب سے زیادہ غم کی بات کوئی ہو سکتی ہے تو اس دنیا سے علماء کا کوچ کر جانا، وفات پا جانا ہے۔ علماء ربانیین اور ائمہ کرام جو مصلحین حق تھے، جنہوں نے علم و عمل کو ایک ساتھ یکجا کر کے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کی، اور جن کا اثر ان کی حالت، ان کے اقوال و افعال تمام امتوں اور قوموں پر بالکل ظاہر ہوتی رہی ہیں، یہی لوگ یقیناً رفعت اور بلندی کے اور عزت کے قابل ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ بے شک علماء کرام کی مثال
لوگوں میں، اس سرزمین میں، آسمان میں ستاروں کی طریقے سے ہے۔ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، جن کی وجہ سے تاریکی، ظلمات اور خشکی اور سمندر میں ہر جگہ اپنی رہنمائی اور راستے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَضِلَّ الْهُدَاةُ، اگر یہ ستارے غائب ہو جائیں، گم ہو جائیں، تو بڑا ممکن ہے کہ راستہ والا راستہ بھٹک جائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو یوں ہی اپنے بندوں سے نہیں اٹھا لے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ رب العالمین علم کو علماء کرام کو فنا کر کے، اٹھا کر کے، وفات دے کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لیکن وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور اپنا قائد بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، تو یہ پوچھے جائیں گے اور بغیر علم کا یہ فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کی بڑی حکمت میں سے ہے کہ اللہ اپنے مخلوقوں کو فنا لکھ رکھا ہے، مقدر کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس کائنات کی تمام چیز کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ اگر اس فنا ہونے میں کسی کو استثناء ہوتا، کوئی رہ جاتے، تو وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی تھی، لیکن ان کے بارے میں بھی سورہ زمر کی 30 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انک میت وانہم میتون، کہ بے شک آپ بھی اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں اور سارے کے سارے لوگ کوچ کریں گے۔ اے اللہ کے بندو، اس امت کے لیے سب سے زیادہ بڑی مصیبت علماء کا غم کر لینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرامہ، کہ 1000 عبادت گزار کا اس دنیا سے وفات پا جانا یہ کمتر ہے جائے کہ ایک عالم جو بصیرت کی روشنی میں حلال و حرام کی تمیز کرنے والا عالم ہو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم کا موت اسلام کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی، جس خسارے کا جوڑ توڑ نہیں ہے، چاہے دن رات جتنی جوڑ توڑ کر لے، کوشش کر لے۔ علماء یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے۔ فرمایا اللہ نے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں اور جو جاہل ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نصیحت حاصل کر عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور مزید اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے مومنوں اور اہل علم کی بلندی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ نے ان کی محبت اور ان کی عزت اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق یہ ائمہ کرام تمہارے اندر فیصلہ کرے تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل قرآن اور اہل علم ہیں۔ حضرت مجاہد مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اولو الامر یہی تو فقہائے کرام ہیں، علماء کرام ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد یہ لوگوں کے قائدین، لیڈران اور حکام ہیں۔ جب تک دنیا میں لوگوں کا دین اور دنیا درست رہ ہی نہیں سکتا جب تک یہ ان کی مدد نہ لیں، ان کی اطاعت نہ کریں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نافرمانی کا حکم نہ دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ علماء کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا کی اور باریک سمجھ
اور ایک دقیق اور گہری نظر عطا فرمایا ہے۔ ان کے شرف کے لیے، عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء ہی کرام ہیں بندوں میں۔ اور اے اللہ کے بندو، ہمارے ملک نے ایک بڑے ہی جلیل القدر عالم کو 2 دن پہلے گم کر دیا، کھو دیا۔ یقیناً وہ ایک لمبے زمانے تک جج تھے اور ان کے بہت سارے دروس ہیں جو لوگوں کے اہتمام کا مرکز ہے۔ یہ فقراء و مساکین کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ شیخ لوہیدان پر اللہ کی رحمت ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں۔ بہت سارے لوگوں کا جنازے کے اندر شرکت کرنا اور تعزیت نامے اور دعاؤں کا رسائل کے ذریعے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتنے مقبول شخصیت تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ہم زمین کے کنارے سے کم کیے جا رہے ہیں، زمین کو اس کے کناروں سے کس طریقے سے کم کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو کوئی ذات پیچھے دھکیلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت مجاہد مفسر قرآن کہتے ہیں اس سے مراد علماء کرام ہیں کہ ان کی وفات ہو رہی ہے، گویا کہ زمین کے اندر کمی آ رہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، علماء ربانیین ایک مصیبت کیسے نہ ہو اور بڑی خسارہ کا سبب کیوں نہ ہو، جبکہ یہی دلوں اور عقلوں کو منور کرنے والے، جہالت کے پردے کو ٹالنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے مومنوں کو نصیحت کرنے والے اور لوگوں کو بحر زخار سے اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سمندر کے پار لگانے والی شخصیت ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور بھلائی کا حکم دینے والے، اور یہی ناصح اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی مال و جاہت کے لیے اللہ کی دین کی خدمت نہیں کرتے۔ علماء ربانیین کی موت ایک خسارہ کیسے نہیں ہو، جبکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، سنتے ہوئے کہتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جس نے بھی وہ راستہ اختیار کیا جس میں علم حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں ان پر مہربانی کرتے ہوئے، اور بے شک عالم کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر کے اندر، اور عالم عابد پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔